بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد محترم سامعین و ناظرین کرام، چند دنوں سے کچھ سلسلہ ہمارا سبجیکٹ اور موضوع اس بات پر کچھ دنوں سے یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ آج کل جیسے پریشانی ہے یا ہر بندہ آج کل جنات، جادو، عصیب وغیرہ کا شکار ہے، تو اس کے علاج کے متعلق چند گزارشات اور چند وظائف آپ کے سامنے میں شیئر کر رہا تھا۔ تو ہماری آج کی اس ویڈیو کا بھی تعلق اور لنک پچھلی ویڈیو کے ساتھ ہے، اور میں آج آپ کے سامنے ایک ایسی آیت قرآن مجید کی اور ایسا وظیفہ پیش کرنے جا رہا ہوں کہ جو قرآن مجید کی آیات میں سے سب سے زیادہ افضل ہے، اور ایسی جامع ہے اور ایسی کامل اور اکمل آیت ہے کہ وہ ہر مقصد کے لیے اس کو پڑھا جا سکتا ہے، اور اس کی بہت بڑی فضیلت بھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق بتایا بھی ہے کہ وہ ہر چیز کا علاج بھی ہے، اور وہ ہے آیت الکرسی۔ کیونکہ اس کے متعلق حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے موقع پر بیت المال کے اندر جو زکوٰۃ کا مال آتا تھا یا عشر وغیرہ کا مال جمع ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نگران مقرر کیا تھا کہ وہ نگرانی کرتے تھے، اور نگرانی اس چیز کی تھی کہ بیت المال کے اندر جو مال ہے اس کی حفاظت کریں تاکہ چور وغیرہ یا کوئی ایسا خائن وہاں سے خیانت نہ کرے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رات کے وقت ایک دن ایسا ہوا کہ میں نے رات کو دیکھا کہ ایک چور آیا اور وہاں سے کچھ گندم اٹھانے کی اس نے کوشش کی، اور وہ چوری کرتے واپس جانے لگا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پکڑ لیا اور اس کو زنجیروں کے اندر جکڑنا شروع کر دیا۔ تو اس نے معافی مانگی اور اس نے اقرار کیا کہ آج کے بعد میں وعدہ کرتا ہوں کہ دوبارہ نہیں آؤں گا، اور میں اس لیے چوری کر رہا ہوں کہ میں بہت زیادہ غریب ہوں، محتاج ہوں اور اس کا مستحق ہوں، اس وجہ سے آپ مجھے پہلی مرتبہ معاف کر دیں۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو چھوڑ دیا اس لیے کہ اس نے یہ عذر پیش کیا کہ میں محتاج ہوں، غریب ہوں، عیال دار ہوں، اور گھر کے اندر کھانے پینے کے اسباب موجود نہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ کے رات کی قیدی کا کیا بنا؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ ایسے معاملہ پیش آیا تھا، میں نے اس کو پکڑا تھا لیکن اس نے عذر پیش کیا تھا کہ میں عیال دار ہوں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جھوٹا تھا، آج بھی آپ ہوشیار رہیں، خبردار رہیں کہ آج بھی وہ دوبارہ آپ کے پاس آئے گا اور اس قسم کی چوری کرنے کی کوشش کرے گا۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دوسری رات بھی وہ اسی طرح آیا تو میں نے اس کو پکڑا، پھر دوبارہ اس سے عذر پیش کیا تو میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ تیسرے دن پھر آیا تو میں نے کہا کہ آج آپ کو نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ آپ روزانہ میرے ساتھ وعدہ کرتے ہو اور وعدہ خلافی کرتے ہو، لہٰذا آج کے بعد میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ کو پہنچا کر ہی چھوڑوں گا۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس نے مجھے کہا کہ اگر آپ مجھے چھوڑ دیں تو اس کے عوض اور بدلے کے اندر میں آپ کو ایک ایسی آیت سکھاتا ہوں کہ جس کی برکت آپ کو یہ نظر آئے گی اور اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ جیسے ہی آپ گھر پر پہنچیں اور سوتے وقت اس کو پڑھ لیں تو آپ کے گھر کے اندر جتنے شیاطین ہوں گے، جنات ہوں گے یا کوئی جادو وغیرہ کا اثر ہوگا تو وہاں سے ختم ہو جائے گا۔ چنانچہ اس نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ رات کو پڑھیں گے تو صبح تک ایک فرشتہ آپ کی نگرانی کرے گا، مقرر ہوگا اللہ کی طرف سے، جو صبح تک آپ کی حفاظت کرے گا، اور اگر آپ صبح پڑھیں گے تو شام تک آپ اللہ رب العزت کی نظر کے اندر ہو جائیں گے، نگہبانی کے اندر آ جائیں گے، اور ہر قسم کی فتنوں سے شروع سے محفوظ ہو جائیں گے۔ چنانچہ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو چھوڑ دیا کہ میں اس نے ایک قیمتی بات بتا دی، حفاظت کی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب حاضری ہوئی تو میں نے سارا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ واقعی وہ تو جھوٹا آدمی تھا، لیکن یہ کہ یہ بات اس نے سچی کہی ہے کہ جو آدمی اس قسم کی
پریشانی کے اندر اس آیات کو یعنی آیت الکرسی وغیرہ کو پڑھ لے تو واقعی اللہ رب العزت کی حفاظت کے اندر آ جاتا ہے. ہر قسم کی فتنے اور شر سے مصیبت سے اللہ رب العزت اس کو محفوظ بناتے ہیں. چنانچہ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ آپ جانتے ہو کہ ابو ہریرہ وہ کون تھا؟ چنانچہ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے تو علم نہیں کہ وہ کون تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شیطان ابلیس تھا جو 3 دن مسلسل آپ کے پاس آتا رہا. اگرچہ جھوٹا شخص ہے، منافق ہے، بہت خبیث ہے، لیکن یہ کہ اس نے یہ جو بات اس نے آپ کو بتائی ہے سچی بات ہے. چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان کی ایک جن کے ساتھ ملاقات ہوئی اور ملاقات کے بعد اس نے جن نے کہا کہ اگر آپ میرے ساتھ کشتی کرو، لڑائی کرو، مقابلہ کرو تو اگر آپ مجھے گرا دو گے تو اس کے بعد میں آپ کو ایک آیت بتاؤں گا کہ جس کی فضیلت بہت زیادہ ہے اور اس کے فائدے بھی بہت زیادہ ہیں. چنانچہ اس شخص کے ساتھ اس جن کی لڑائی کے بعد اس انسان نے شیطان اور جن کو گرا دیا. چنانچہ دوبارہ کشتی ہوئی، 3 مرتبہ لڑائی کے بعد اس جن نے کہا کہ وہ آیت یہ ہے کہ آپ آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، جس وقت بھی آپ گھر میں داخل ہونے لگو تو آپ آیت الکرسی پڑھ لیا کرو. اس کا فائدہ ہوگا کہ جیسے آپ گھر کے اندر داخل ہوں گے تو وہ شیطان اور جنات جو آپ کے گھر کے اندر گھسے ہوئے ہیں تو وہ آپ کے گھر سے اس طرح بھاگ جائیں گے جیسے گدھا بھاگتا ہے اور چیخیں مارتا ہوتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ گدھا جیسے چیخ مار کر دوڑتا ہے تو اسی طرح شیطان بھی آپ کے گھر سے یا اس گھر سے جس کے اندر آیت الکرسی کو پڑھا جاتا ہے، شیطان اس قسم کا یعنی ڈر کر خوف کرتے ہوئے وہاں سے نکل جاتا ہے اور دم دبا لیتا ہے. اور اس قسم کے واقعات حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی پیش آتے رہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی یہی بتایا کہ وہ شیطان تھا اور اسے یہ بات سچی کہی اگرچہ جھوٹا انسان تھا. چنانچہ اس کی فضیلت بھی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید کے اندر سورۃ البقرہ کے اندر اللہ رب العزت نے ایک ایسی آیت رکھی ہے کہ جب بھی انسان اس کو پڑھتا ہے اور اگر اس کے اندر یعنی اس گھر کے اندر شیطان موجود ہوں تو وہ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جانتے ہو کہ وہ سورت کون سی ہے اور سورت کے اندر وہ آیت کون سی؟ آپ نے فرمایا کہ وہ آیت الکرسی ہے. اور آیت الکرسی اس اعتبار سے بھی بہت عظیم ہے کہ قرآن مجید کے اندر عام طور پر تو 6 مضامین بیان ہوئے ہیں، لیکن ان میں سے جو سب سے زیادہ اہم ہیں پھر وہ 3 ہیں. اللہ رب العزت کی توحید کا ذکر ہے، صفات کا ذکر، اور اس کے بعد قصص ہیں، واقعات ہیں، حکایات ہیں. ان کے اندر بھی اللہ رب العزت کی توحید ہی کی تائید ہوتی ہے. چنانچہ آیت الکرسی کے اندر اللہ رب العزت کی توحید کا بھی تذکرہ ہے اور اللہ رب العزت کی صفات کا بھی تذکرہ ہے. اور یہ جو آیت ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس کے متعلق اکثر علماء نے یہ بھی نقل کی ہے کہ اس کو اکثر حضرات نے اسم اعظم قرار دیے. اسم اعظم کا مطلب ہے کہ اللہ رب العزت کے صفاتی نام تو بہت ہیں، لیکن اگر کوئی آدمی اپنی دعا کو قبول کروانا چاہتا ہے تو اگر اپنی دعا کے شروع میں سب سے پہلے اسم اعظم کا تذکرہ کرے یا حی یا قیوم کا تذکرہ کرے یا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم پورا پڑھ لے، اور اس کے بعد اپنے مقصد کے مطابق، ضرورت کے مطابق، حاجت کے مطابق جو بھی دعا کرے گا اللہ رب العزت اس کو ضرور قبول فرمائیں گے. چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے معجزہ دیا تھا کہ وہ اللہ کے حکم سے مردے کو زندہ کرتے تھے. تو وہ بھی علماء نے لکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی سب سے پہلے اللہ رب العزت کے ان صفاتی نام میں سے اسم اعظم کا تذکرہ کرتے تھے. اور اسم اعظم کون سا؟ یہی یا حی یا قیوم ہے. اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے تھے تو مردہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاتے تھے. چنانچہ جس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کا تخت اٹھانے کا ارادہ کیا اور اس وقت آصف بن برخیہ کو انہوں نے حکم دیا اور وہ اس کے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے انہوں نے تخت کو پیش کیا اور اتنی جلدی کے اندر پیش کر دیا، تو علماء نے لکھا کہ اس وقت آصف بن برخیہ نے بھی سب سے پہلے اسم اعظم یعنی یا حی یا قیوم کو ذکر کیا اور اس کے بعد اللہ رب العزت سے دعا کی تو فوراً اللہ رب العزت نے اس کی دعا قبول کی اور فوراً ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے وہ تخت سامنے آ گیا اور انہوں نے دیکھ لیا. چنانچہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سورۃ البقرہ کا جو دل ہے وہ ہے آیت الکرسی،
اور اس کے اندر جو یہ صفاتی نام اللہ رب العزت کے اسم اعظم ہیں، یا حی یا قیوم، یہ ایسے جیسے جسم کے اندر روح کا مقام اور درجہ مرتبہ ہوتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ سورۃ البقرہ کی باقی آیات ایسی ہیں جیسے انسان کے باقی اعضاء ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ سورۃ البقرہ بھی اہم ہے اور اس کی بہت فضیلت ہے، اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ کہ اس کا بھی دل جس چیز کو قرار دیا گیا وہ ہے آیت الکرسی۔ پھر اس کے اندر جو اسم اعظم یا حی یا قیوم ہے، اس کا مرتبہ بہت زیادہ ہے کہ اس کو روح کا قائم مقام اور درجہ دیا گیا۔ جیسے جسم کے اندر اگر روح موجود نہ ہو تو انسان کا جسم بیکار ہے، تو اسی طرح آیت الکرسی اس اعتبار سے بھی بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے، اور اس کے اندر فضیلت پیدا ہو جاتی ہے کہ اس کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے صفاتی نام میں سے ایک اسم اعظم کا تذکرہ کیا جس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور اس کے بعد اگر انسان جو بھی دعا کرتا ہے تو وہ دعا جلدی قبول ہو جاتی ہے۔ یہ آیت الکرسی کی بہت سارے فضائل ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی اس آیت الکرسی کو ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھ لے تو اس کے درمیان اور جنت الفردوس کے درمیان صرف موت کا فاصلہ رہ جاتا ہے، کہ جیسے انسان مرے گا اس کے اوپر موت آئے گی، یا جیسے اس کی وفات ہوگی تو فوراً ہی وہ جنت الفردوس کی لذتوں کے اندر مشغول ہو جائے گا اور فوراً جنت میں چلا جائے گا۔ اور اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی ہر نماز کے بعد اس کو ایک مرتبہ پڑھ لے تو جنت کے درمیان اور اس کے درمیان صرف موت کا فاصلہ ہے، لیکن آپ نے فرمایا کہ اس کا اہتمام ہر بندہ نہیں کرے گا، بلکہ اس کا اہتمام یا نبی کر سکتا ہے، یا صدیق کر سکتا ہے، یا شہید کر سکتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا نے فرمایا کہ جو آدمی مصیبت زدہ ہو، پریشان حال ہو، اور اس کو کوئی تکلیف ہو، پریشانی ہو، اور پریشانی کے وقت اگر وہ آیت الکرسی پڑھے تو اللہ رب العزت اس کی پریشانی بھی دور فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ گھر میں آئے اور انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ جانتے ہو سب سے زیادہ عظیم الشان آیت قرآن مجید کے اندر کون سی آیت ہے؟ اور فرمایا سب سے زیادہ خوف دلانے والی کون سی آیت ہے، سب سے زیادہ امید دلانے والی، اور سب سے زیادہ انصاف کو بتلانے والی آیت کون سی؟ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اس کے جواب میں انہوں نے فرمایا کہ سب سے زیادہ عظیم الشان آیت قرآن مجید کی جو سب سے بڑی ہے، سب سے زیادہ عظمت والی، عزت والی، وقار والی، مرتبے والی جو آیت ہے وہ آیت الکرسی ہے۔ اور آپ نے فرمایا جو خوف پر دلالت کرنے والی آیت ہے وہ ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اور آپ نے فرمایا سب سے زیادہ جو انصاف کو بتلانے والی آیت ہے وہ ہے إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ۔ اور آپ نے فرمایا سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت جو ہے وہ ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ چنانچہ حارث بن اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ سب سے زیادہ عظمت والی سورت قرآن مجید کے اندر کون سی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا کہ سب سے زیادہ عظیم الشان جو سورت ہے قرآن مجید کے اندر وہ سورۃ الاخلاص یعنی قل هو اللہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سوال کیا گیا کہ سب سے زیادہ عظیم الشان آیت کون سی ہے قرآن مجید کے اندر؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں بتایا کہ سب سے زیادہ عزت والی، عظمت والی، مقام مرتبے والی آیت قرآن مجید کے اندر وہ آیت الکرسی۔ تو آیت الکرسی کی فضیلت اس وجہ سے بھی ہے کہ اس کے اندر ہر قسم کے شر و فتنے سے حفاظت بھی، اور اس کے اندر اللہ رب العزت کی صفاتی ناموں میں سے خاص طور پر اسم اعظم کا تذکرہ موجود ہے، اور ایک ایسا صفاتی اللہ کا نام ہے کہ اللہ رب العزت کو اتنا پسند ہے کہ جو آدمی اس اسم اعظم کو یعنی یا حی یا قیوم کو لے کر دعا کرتا ہے اللہ رب العزت اس کی دعا فوراً اپنی دربار کے اندر قبول فرما لیتے ہیں۔ تو آیت الکرسی کی فضیلت تو ویسے بہت ہے، تو ہر انسان ویسے پڑھتا رہے، اس سے حفاظت بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس کا اہتمام کرتے تھے، صبح شام پڑھتے تھے، اور اس کا یعنی سب سے زیادہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کا فائدہ زیادہ آپ کو نظر آئے اور آپ کے گھر والے اور آپ خود، آپ کا جسم، آپ کے ساتھ والے ہمسائے، چونکہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو آدمی اس کو پڑھتا ہے تو اس کے گھر سے بھی شیاطین نکل جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ جو ہمسائے ہوتے ہیں یا ارد گرد کے اور مکانات ہوتے ہیں وہ بھی اس آیت الکرسی کی برکت کی وجہ سے محفوظ ہو جاتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو بھی صاف فرما لیتے ہیں۔ تو بہتر طریقہ ہے کہ صبح شام پڑھتے رہیں یا ہر نماز کے بعد پڑھیں، تاکہ اللہ رب العزت ہمیں
اس فضیلت کا بھی حقدار بنا دیں کہ جیسے موت آئے تو سیدھا ہم جنت الفردوس کے اندر چلے جائیں، داخل ہو جائیں۔ اور اگر آپ صرف حفاظت ہی کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں تو 7 مرتبہ رات کو سوتے وقت آپ پڑھ کر اپنے گھر کی چاروں طرف پھونک مار دیا کریں، تو اس سے یہ ہوگا کہ انشاءاللہ آپ کے گھر کے اندر جتنے شیاطین ہیں، شرور ہیں، فتنے ہیں، مصیبتیں ہیں، وہ بھی ختم ہو جائیں گی، اور آپ کے جسم کے اندر راحت بھی محسوس ہوگی، سکون بھی محسوس ہوگا، اور اس سے انشاءاللہ اللہ رب العزت کا قرب بھی ہو جائے گا، کیونکہ جب آپ کا گھر شیاطین سے پاک ہو جائے گا تو یقینی بات ہے کہ وہاں پہ رحمت والے فرشتے آئیں گے۔ جب رحمت والے فرشتے آئیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اعمال کی توفیق ملے گی اور آپ کو اللہ رب العزت کا قرب بھی حاصل ہو جائے گا۔ تو میں دعا کرتا ہوں کہ سارے ساتھی انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے، اور اس پر عمل کرنا بھی چاہیے، کیونکہ قرآن مجید کی سب سے زیادہ افضل آیت ہے، عظیم الشان آیت ہے، سب سے بڑی آیت ہے، اور اس کے بہت زیادہ فضائل ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارک کے اندر مختلف طریقوں سے بیان کی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔